میں تو چھوٹا سا تھا تب سے میرے میں یہ سکلز تھیں. میں یہ کنفرم کہہ سکتا ہوں کہ میرے میں کوئی ایسی بات نہیں تھی. تو 3 دن بعد یونیورسٹی نے مجھے لیٹر ایشو کر دیا کہ جی ڈیو ٹو سیکیورٹی کنسرنس آپ کو ڈی انرول کیا جا رہا ہے. کہ اب مجھے سافٹ ویئر انجینئرنگ میں دل نہ لگے. میں نے اپنے والد صاحب کو جا کے کہا جی میں نہیں واپس جانا چاہتا. وہ جاتے ہی یہ سوچتا ہے کہ جی کمپنی کے نا باہر پھول لے کے نا وہ بارات والے سین میں کھڑا ہونا چاہیے. میں بات کر رہا ہوں جو یونیورسٹی کا ٹاپر ہے. اچھا پھر جب جاب ملتی ہے کہتے ہیں یار یہ ویسی جاب تو نہیں جیسی میں نے سوچا تھا. تو آئی ٹی انڈسٹری کے اندر اگر 30-35 ہزار گریجویٹ ہر سال نکل رہے ہیں تو جابس کتنی ہیں. کنہوں نے سروائیو کیا جن کی ایکسٹرا سکلز تھیں تو دے امیڈیٹلی ٹوک آن ٹو دا فری لانسنگ مارکیٹ. اور وہ بلکہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ اب وہ نوکری کو کچھ سمجھتے نہیں. لے کر وہ آؤ جو چلے گا اور ہم اس کو چلائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکم ایوری ون, دس از حسن رضا. آج ایک دفعہ پھر قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. دوستو آج ہم آپ کی جن سے ملاقات کروانے چاہ رہے ہیں, آئی مین ہی از سچ اے گریٹ seasoned HR professional, amazing and superb. He is currently working as a director HR at I2C. جی ہاں, I2C ایک پاکستان کا بہت بڑا ادارہ ہے. ٹیک سیکٹر میں اس کا بہت بڑا نام ہے. آج خرم رانا سے بات کریں گے کہ کس طرح سے ان پہ ایک ٹف ٹائم آیا تو انہوں نے اس ٹف ٹائم کو ایک جو ان پہ ڈپریشن کا ٹائم آیا اس کو کیسے کنورٹ کیا ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اور پازیٹیو انرجی میں. اس کے علاوہ ہم ان سے یہ بھی جانیں گے کہ I2C ایک برانڈ کیسے بنا, اور ہم یہ بھی جانیں گے ان سے کہ I2C میں اگر کسی نے نوکری حاصل کرنی ہے تو وہ کس طرح سے حاصل کر سکتا ہے. آئیے ملتے ہیں خرم رانا جو کہ ڈائریکٹر HR ہیں I2C کے. تھینک یو ویری مچ خرم رانا صاحب فار جوائننگ اس. بائی دا وے آئی ایم سپر ایکسائٹیڈ ٹوڈے کہ آج آپ ہمارے ساتھ ہیں, اور آئی ایم شیور دیٹ کہ آج ہمارے جو فالوورز ہیں وہ بہت کچھ ان کو سیکھنے کا موقع ملے گا. سو تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. تھینک یو ویری مچ حسن, آئی ریئلی اپریشیٹ دی اپرچونیٹی. دس از ونڈرفل, اسپیشلی آپ کے ساتھ. اٹس نائس آف یو, آپ بلاتے رہتے ہیں, اور اب تو مجھے بلکہ زیادہ خوشی ہوتی ہے کیونکہ جب آپ بلاتے ہیں نا آپ اتنی تعریف کرتے ہیں کہ وہ اس کے بعد اگلے 5-10 دن میں ویسے ہی موٹیویٹڈ رہتا ہوں. اور اس سے زیادہ مجھے خوشی یہ ہے کہ دس از انڈر دی امبریلا آف دی قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن. اور مجھے آج اسپیشلی بڑی خوشی ہوئی قاسم صاحب سے مل کے. ونڈرفل پرسنالٹی, اینڈ آئی تھنک دا ورک ہی از ڈوئنگ از امیزنگ, اینڈ along دا لائنز جو میرا خیال ہے آپ اور میں بھی کوشش کرتے ہیں جتنا ہمارے سے ہوتا ہے. زبردست. خرم ہم بات کریں گے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے اوپر. ہم اس کو ذرا ریلیٹ کریں گے کینڈیڈیٹ کی جرنی کے ساتھ کہ اگر کوئی بندہ اپلائی کرتا ہے اور وہ کیسے ٹف سے ٹف سچویشن میں, چاہے وہ ہائرنگ کا پروسیس ہے جو بھی پروسیس ہے اس میں کیسے وہ پازیٹیو رہ سکتا ہے, اس کے اوپر ہم بات کریں گے. سو وڈ لائک ٹو نو اباؤٹ یور جرنی ایز ویل. سو ماشاء اللہ آپ میرے بھی مینٹور ہیں, پتہ نہیں کتنے کافی لوگوں کے آپ مینٹورز ہیں, تو ہمارے سینئرز کے بھی آپ مینٹورز ہیں الحمدللہ. تو کیسے اسٹارٹ کیا یہ HR کا جو جرنی تھا؟ بائی چانس تھا, بائی چوائس تھا, سوچا ہوا تھا کہ یار اس طرف آنا ہے؟ کیونکہ میں آپ کے LinkedIn کا پروفائل دیکھتا ہوں تو آپ مکینیکل انجینئر بھی رہے ہیں, کچھ ٹائم آپ نے کینیڈا میں اسپینڈ کیا, اس کے بعد آپ پھر پاکستان آ گئے, پھر آپ HR میں لینڈ ہوئے. تو یہ کیا تھا یہ جرنی؟ تھینک یو حسن. تھوڑی سی وضاحت کرتا جاؤں. دیٹ واز سافٹ ویئر انجینئرنگ. دیکھیں پازیٹیو مائنڈ فریم, تھوڑا سا ہیومرس بات سے شروع کروں گا. آئی ریممبر کینڈیڈیٹس جب ان کو پوچھتے ہیں نا کہ یار آپ سافٹ ویئر انجینئر کیوں بننا چاہتے ہیں, آپ HR میں کیوں آنا چاہتے ہیں, مارکیٹنگ کیوں کرنا چاہتے ہیں, تو بڑا ایک پیارا سا رسپانس میں نے کئی دفعہ سنا. انہوں نے کہا جی میں تو چھوٹا سا تھا تب سے میرے میں یہ سکلز تھیں, میں نے ایسا کیا گھر میں 5 سال کا تھا, 4 سال کا تھا. تو میں یہ کنفرم کہہ سکتا ہوں کہ میرے میں کوئی ایسی بات نہیں تھی. وین آئی واز گروئنگ اپ, just like a lot of people I know, ایسا فیز تھا when I wanted to be a doctor, then I wanted to be a soldier, I wanted to be an Air Force pilot. There were a lot of things. I wanted to be a genetic engineer. اس زمانے میں شاید
बॉटनी zoology वगैरह का ज़्यादा वो था, जेनेटिक्स अभी इतना स्कोप में नहीं आया था, तो आई हैव बीन देयर। ऐसा था कि आई स्टार्टेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इन पाकिस्तान, पाक एम्स, और मैंने 1 साल यहाँ पढ़ा, देन आई ट्रांसफर्ड टू कैनेडा, यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर। अच्छा, इसको मैं लिंक करूँगा, जो आप पॉजिटिव एटीट्यूड की बात करें तो इसलिए आई माइट बोर यू विद सम डिटेल्स। अच्छा, यहाँ मैं पाक एम्स में 1 साल पढ़ा, आई वाज ऑन द डीन्स ऑनर रोल, स्ट्रेट एज। यहाँ से मैं विंडसर गया, स्ट्रेट एज, डीन्स ऑनर लिस्ट में आया मैं। विंडसर से मैंने ट्रांसफ़र किया यॉर्क यूनिवर्सिटी इन टोरंटो। यॉर्क यूनिवर्सिटी में जाके शुरुआत बहुत अच्छी हुई, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऑनर्स, एवरीथिंग वाज कूल। उन्होंने स्टार्ट किया प्रोग्राम एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का, विच वाज द फर्स्ट टाइम दे हैड लॉन्च्ड इट, और ये यूएस में नासा की कोलैबोरेशन के साथ था, एंड यू नो देयर वाज ऑल दिस टेस्टिंग एंड एप्लीकेशन प्रोसेस इंटरनल स्टूडेंट्स के लिए भी। आई वाज लकी, अल्लाह का शुक्र है, आई वाज लकी दैट आई वाज सिलेक्टेड फॉर दैट। 2 ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे, एक मैं था और एक हमारे हमसाए मुल्क से था वहाँ पे। सो 2 ऑफ अस वर द ओनली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हु वर एक्सेप्टेड। अच्छा, मैं पाकिस्तान आया साथ ही छुट्टियों पे, समर वेकेशन आ गई, उसके बाद सेमेस्टर शुरू होना था, और मैंने आके यहाँ पे बड़ी बड़के मारी जी, मैं और एरोनॉटिकल इंजीनियर बन गया। अब खुदा बेहतर जानता है कि खुदा ने सिखाना था कुछ, शायद मैं गरूर में आ गया, शायद तकब्बर में आ गया, नाउज़ुबिल्लाह, या नज़र लगी, वट एवर इट इज़। लेकिन मुझे ये लगता है कि खुदा का कोई प्लान था, उस वक्त नहीं मुझे समझती, आई डिडंट अंडरस्टैंड इट बैक दैन। मैं वापस आया, आई अराइव्ड इन कैनेडा 1 डे बिफोर 9/11, और वही हुआ, कनाडा आया, एयरपोर्ट खाली, ना कोई सिक्योरिटी ना कोई चक्कर, उसी तरह आराम से आके मैं चला गया। ले जी, डॉम में सो गए। अगले दिन जब उठे तो पूरे कैंपस के अंदर हर टेलीविज़न पे जी पहले टावर में प्लेन लग गया, थोड़ी देर बाद अभी यही आपस में बातचीत दूसरे टावर में लग गया। ले जी, अभी उसी चीज़ की हम लोग बातचीत कर रहे थे, डिडंट एक्सपेक्टेड। तो 3 दिन बाद यूनिवर्सिटी ने मुझे लेटर इशू कर दिया कि जी ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न्स आपको डी एनरोल किया जा रहा है। अच्छा, मुझे और ये जो दूसरा इंटरनेशनल स्टूडेंट था, दोनों को डी एनरोल कर दिया। कपल मंथ्स डाउन द लेन दूसरे को वापस एनरोल कर लिया, मुझे नहीं किया। They didn't say it, but I felt that it had to do a lot with the background that I have. लेकिन कोई बात नहीं, अब हुआ तो हुआ। लेकिन that started a very depressive phase of my life. मैंने इतना माइंड बना लिया था उस पर कि अब मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में दिल ना लगे। एंड आई एम अ पर्सन who's always done things with passion. मैं कोई चीज़ enjoy करता हूँ, I'm passionate about it, I do it. और अगर नहीं तो फिर मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। इट्स लाइक कि सुबह जाग ही नहीं आती, इस तरह का मैं वो हो जाता हूँ। तो उस स्टेज के ऊपर मैं डिप्रेशन में चला गया। आई डोंट नो व्हाट टू डू। मैं, कोई दोस्त ने कहा यार इकोनॉमिक्स ट्राई कर लो, मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से ट्रांसफ़र कर लिया इकोनॉमिक्स में। किसी का मैंने जाके फ़िलासफ़ी का लेक्चर अटेंड किया, यहाँ तक कि इस्लामिक एंथ्रोपोलॉजी के भी लेक्चर्स मैंने अटेंड किए, उस पर भी प्रोजेक्ट्स किए, लेकिन मेरा दिल नहीं लग रहा था कहीं। उस दौरान आई फाउंड ए जॉब विद एस लॉजिस्टिक्स, और वहाँ पे कॉल सेंटर में मुझे जॉब मिली, और आई थिंक दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट। डिप्रेशन मुझे था अभी, लेकिन वो क्या हुआ कि वो डिप्रेशन ना बढ़ गया। दिस स्टार्टेड माय प्रोफेशनल लाइफ एज वेल एज माय आप कह लें पर्सनल एकेडमिक लाइफ। इधर क्या हुआ कि वंस वी स्टार्टेड ओवर देयर, मेरा पहला मेंटोर वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशंस थे, एलिस्टर बॉनर। The guy was my first mentor. He built the foundations of work ethic, integrity, hard work, dedication, and don't think what you're going to get, just do it. If you give your best, the best will come back to you. And he gave me a lot of learning opportunities. अच्छा, ये करना है, अच्छा तो करो, फिर give me a solution. अच्छा ठीक है, जवान थे। अच्छा, वो उधर इंस्पिरेशन हो रही थी, दूसरी तरफ लाइफ में डिप्रेशन हो रहा था। मेरा वो प्रोफेशनल साइड पे फोकस ज़्यादा हो गया। उधर मैंने कंपनी में मार्केटिंग भी की, सेल्स भी की। वुड यू बिलीव कि उस साइड पे मैं एक ही, मतलब आई वाज वन पर्सन, बट आई थिंक आई वाज स्प्लिट इनटू 2 पर्सनैलिटीज़ एट दैट टाइम। एक तरफ मैं वॉन मिल्स कॉप, वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉल्स दैट वाज इन कैनेडा दैट टाइम, वो बन रहा था ये वॉन के रीजन में। तो यूएस की कंपनी थी, बना रही थी। उनकी सीईओ ने कनाडा विजिट किया, और कंपनी वाज गेटिंग अ ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट जिसके एनुअल जो इन्होंने पे करना था, दैट वाज इन द मिलियंस ऑफ डॉलर्स। एंड आई वेंट, एंड विच वाज द वन एंड ओनली सेल इन माय लाइफ।
and I negotiate that to literally $1,000, a couple of $1,000 for the year. اور اٹ واز سو ڈراسٹک کہ کئی ساری کمپنیز نے کیس کر دی کہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کچھ کیا ہوگا انہوں نے, کچھ میل پریکٹس کی ہوگی, بٹ اٹ واز شیئرلی ریلیشن شپ بلڈنگ. دیٹ واز دی اونلی سیل آئی ڈڈ. اور میرا خیال ہے اللہ میاں کو پتا تھا کہ اس کے آگے یہ سیلس کر نہیں سکتا, تو آئی اسٹیپڈ آؤٹ. اچھا, اب وہ دوسری طرف سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں اکیڈیمکلی. ایچ آر میں آ گئے, اکاؤنٹس دیکھے, ٹریننگز دیکھیں, سارا کچھ کیا, سیکھا, لاٹ آف تھنگز ہیپن. ون فائن ڈے میں پاکستان آیا. I came on vacation. میرے دادا جی یہیں پاسڈ اوے رائٹ اباؤٹ 20 days after I came here. اور اللہ میاں نے کوئی پتہ نہیں کیا دماغ میں بات ڈالی, I didn't realize it. میں نے اپنے والد صاحب کو جا کے کہا جی میں نہیں واپس جانا چاہتا. اینڈ فار سم ریزن میرے والد صاحب نے نہ کوئی بحث کی, نہ کوئی سوال پوچھا, نہ کوئی ڈانٹا, نہ غصہ کیا. دیکھیں ظاہر بات ہے, از مائی فادر اینڈ ہی ہیڈ ہز اون ایسپریشنز ود می. لاٹ آف obviously he had invested a lot, not only financially but also in terms of the sacrifice کہ جی ایک بچہ اس کو باہر بھیج دیا, یہ وہ اس طرح کی چیزیں. والدہ کا بھی ہے, but he didn't ask me anything. اور نہ انہوں نے والدہ کو شاید کہا کہ تم بھی نہ پوچھنا. اینڈ آئی واز ہیئر. اچھا, اس وقت فرسٹ ٹائم مجھے فیل ہوا کہ یار اوکے آئی ایم ہوم. اور اپنے آپ کو میں کہنا شروع ہوا کہ یار کچھ کرنا ہے, بہت دیکھ لیا, بہت پرابلم ہو گئی, اب کچھ دیکھنا ہے. اچھا, لیکن اندر ایک کانفیڈنس شیٹر ہو چکا تھا. میں ایک اسٹوڈنٹ تھا who was always topping, who was always involved in all activities, debates ہیں, ڈرامہ ہے, یونیورسٹی کی ریپرزنٹیشن ہے. مطلب I was the youngest person in a paper reading contest in Riyadh, جہاں پہ میرے جو کاؤنٹر پارٹس ہیں سارے they were high school students and I was in grade 8. میں دکھتا ہمیشہ سے ہی بڑا ہوں, تو دیٹ مائٹ ہیو بین اے تھنگ. لیکن اینڈ آئی اسٹوڈ آؤٹ. جس نے کمپٹیشن جیتا تھا اس کی تصویر چھوٹی سی تھی اخبار میں, عرب نیوز میں. میری اتنی بڑی تصویر انہوں نے دی ہوئی تھی کہ جی بچہ آ گیا. تو اب اس کے بعد یہ سارا ٹائم آیا تو آئی فیلٹ کہ یار یہ کیا ہے. اچھا, پتہ نہیں کیا ہوا. آئی اسٹارٹ لوکنگ پازیٹیولی. میں نے CSS کے پیپر دیے, کوالیفائی کر لیا, ریٹرن فرسٹ اٹیمپٹ, لٹرلی 2 مہینے کی تیاری میں. فار می دیٹ واز دا فرسٹ ونڈ آف انکریجمنٹ کہ ہاں میں کر سکتا ہوں. اس کے بعد آئی اسٹارٹیڈ لوکنگ فار اے جاب اینڈ آئی گاٹ سو مینی ریجیکشنز ان پاکستان. مجھے لگتا تھا کہ کینیڈا میں تو کیونکہ بڑا اچھا وہ جاب کا جا رہا تھا نا, تو مجھے لگتا تھا میں تو کوئی فن خان بن گیا ہوں یار, میں تو جاؤں گا اور وہ مجھے کہیں گے خرم صاحب آئیں بیٹھیں. وہ انہوں نے کہا بھائی آپ کون. یار یقین کرے, ایک MNC میں گیا, وہاں پہ جو ہائرنگ مینیجر ہے انہوں نے مجھ سے بڑا سمپل سوال کیا. انہوں نے مجھے 3-4 شہروں کے نام لیے. میں کہا آپ کو پتہ کدھر ہیں. میں نے کہا یہ میں کنفرم بتا سکتا ہوں پاکستان میں ہے. تو یو کین امیجن ہاؤ دا انٹرویو وینٹ. تو انہوں نے بڑا فرینکلی مجھے کہا کہ دیکھیں آپ HR میں آ رہے ہیں, اٹس ٹو ڈیل ود پیپل, اور آپ کو اگر ہمارے شہروں کا پاکستان میں آپ کو لوگوں کا, آپ کو ان کے نیچر کا وغیرہ وغیرہ نہیں پتہ تو یو مائٹ ناٹ بی ویری سکسیزفل, تو سوری. اچھا, اس وقت مجھے موقع ملا, یہ اب IBEX ہے اور افینٹی اس زمانے میں TRG کے نام سے ہوتا تھا. I got an opportunity there because they wanted somebody with that North American and American background. اچھا, وہاں آ کے تو اب میں وہاں گیا. وہاں آ کے میں نے کہا اچھا جی جاب تو لگ گئی, انکم شروع ہو گئی, پازیٹیو فریم آف مائنڈ ہونا شروع ہو گیا. Then I met the love of my life and she was also a great inspiration for me to think positively, کیونکہ جب میں نیگیٹو سوچتا ہوں تو اس کا وہ طریقہ ہے کہ مطلب وہ سیٹ کر دیتی ہے نا سیدھا. شی از اے اسٹریٹ ٹاکر. تو آئی اسٹارٹیڈ لکنگ ایٹ تھنگس سلائٹلی ڈفرینٹلی, اور تھوڑا سا ذہن میں آئے گا ہاں یار اب کچھ کرنا ہے, اب وہ ڈپریشن کی طرف نہیں جانا, دیٹس گون. ایسا نہیں ہے کہ ایک دم سالو ہو گیا, بٹ آئی ہیڈ ٹو پش مائی سیلف ٹو دا پازیٹیو سائڈ. اچھا, اب اینڈ آئی ول سمرائز دس فار یو, آئی ایم سو سوری. اب کیا ہوا کہ جی میں نے وہاں جوائن کر لیا, اس کے بعد CHRP کیا, نیٹ ورک بلڈ کیا, میٹ اے لاٹ آف پیپل who kind enough to mentor me at that stage. انہوں نے آگے لوگوں کو ریفر کیا. اچھا, انہوں نے کیونکہ اتنی اوپن ہارٹیڈلی مجھے سکھایا تو میں نے بھی کہا یار 100 بسم اللہ, آئی شوڈ پٹ اٹ تھرو. تو میں نے پروفیشنل ڈپلوما کورس CHRP وہ کروانا شروع کیا. آئی اسٹارٹیڈ ٹیچنگ ان دیٹ. میں نے یونیورسٹیز میں پڑھانا شروع کیا. سو آئی واز ورکنگ اینڈ آئی واز ٹیچنگ. اور ٹیچنگ میں مجھے سب سے زیادہ یہ آتا تھا کہ آئی فیلٹ کہ یار شاید میں کچھ ایک آدھی چیز سکھا رہا ہوں کسی کو. اینڈ یقین کریں آئی لرنڈ اے لاٹ فرام دیم. جو یہ سارے ینگر جنریشن آ رہی تھی, آئی لرنڈ اے لاٹ فرام دیم. تو جو میرے میں گیپس تھے وہ ادھر سے پورے ہوئے, اور شاید ان کو جو سیکھنا تھا وہ انہوں نے سیکھا. اینڈ دے اسٹارٹیڈ گوئنگ, اور میں پازیٹیولی انفلوئنس ہوتا گیا. پازیٹیوٹی سے کیا ہوا کہ جاب میں کیریئر میں اپ اینڈ ڈاؤنز آئے, الحمد للہ وینٹ تھرو دیٹ.
لوگ آئے ایسے جن کو فار ایگزامپل دے پیپل دیٹ آئی لانچڈ ان HR, جن کو میں لے کر آیا, ٹرین کروایا, اور وہی ہیں جنہوں نے بعد میں مجھے بیک اسٹیپ کیا. تو اللہ کی طرف سے وٹ آئی ڈڈ واز, میں نے کہا یار کیا یہ اس کا ہے, ناٹ مائن. میرے دماغ میں یہ کہ یار اگر ایک بھی بندہ ہے نا باہر جو کسی وقت اللہ سے یہ کہتے ہیں اللہ شکر ہے یار یہ خرم نے کچھ ایک لفظ سکھایا تھا مجھے, تو آئی ایم فائن, لائف گوز آن, بچے وغیرہ یہ وہ. I will conclude this with a very simple thing کہ یہ سب کچھ ہو گیا, اللہ کا شکر ہے. I've got a wonderful job, I've got a great career, I've got a lot of people who I can call friends, I've got a lot of people جو کہ admire کرتے ہیں. There is always a negative side, but کہنے کا مقصد ہے کہ this is what I'm looking at, the positive side. سب کچھ الحمدللہ بہت اچھا ہے. Wonderful company again, I would say that I work with I2C, amazing place. ٹھیک ہے, مجھے تقریباً 6 سال ہونے والا ہے, and I love it here. اس سارے کی ٹرسٹ یہ کہ 21 اکتوبر جسٹ لاسٹ منتھ 21 اکتوبر 2021 میں اپنے ڈرائیوز وغیرہ کلین کر رہا ہوں, تو اتفاق سے کہیں آرکائیو کے اندر ایک ای میل ملتی ہے, اینڈ دس از فرام, اور وہ ای میل مجھے کیوں اسٹرائک کی, کیونکہ وہ میرے یارک یونیورسٹی کے ID سے تھی, YU273 اس طرح کر کے @yorku.ca. ایک دم مجھے اسٹرائک ہو گئی, یہ کہاں سے آ گئی, اینڈ آئی سو دیٹ. اور یقین کریں میں نے وہ ای میل پڑھی, اینڈ دس واز این ای میل سینٹ آلموسٹ 17 ایئرز اگو. یہ میں بات کر رہا ہوں 21 اکتوبر کی, دیٹ واز سینٹ آن 26 اکتوبر 2004. اور میں نے اس ای میل میں اپنے ڈپریشن اور فرسٹریشن کے اندر اپنے آفیشیل جو یونیورسٹی کا ID تھا اس سے اپنے ذاتی ID پہ ای میل کی ہوئی تھی, جس میں نے خدا سے التجا کی ہوئی تھی کہ یار آئی ایم اسٹک, آئی ڈونٹ نو واٹ ٹو ڈو, میری زندگی کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے, میں ڈپریس ہو گیا. شاید میرا کوئی دوست ہی نہیں رہا تھا اس وقت. میرے اپنے بیسٹ فرینڈ ہیڈ چیٹڈ می آؤٹ اے لاٹ آف منی, وہ بھی ختم ہو گیا, دوستوں سے اعتبار اٹھ گیا, پروفیشنل لائف ایک تھی بٹ پرسنلی ڈیوسٹیشن. اور اس سیکنڈ جب میں نے یہ پرانی ای میل ایک دم پڑھی, یا میرے نا بال کھڑے ہو گئے, میرے منہ سے الفاظ نہیں نکلے. آئی جسٹ گاٹ اپ, میں نے 2 نفل شکرانے کے پڑھے. میں اتنا نمازی ہوں نہیں ریگولر, جب موقع ملتا ہے کرتا ہوں, شاید سیلفش مسلمان ہوں, جب اللہ سے ضرورت پڑتی ہے فٹافٹ گر جاتا ہوں, لیکن جب ضرورت نہیں ہوتی تو شاید چلتا. میری بیگم نے دیکھا, اس نے مجھے نماز کے بعد ایک دم کہا کہ یار کوئی نماز کا ٹائم تو نہیں ہے, خیر ہے. تو میں نے آئی کوڈنٹ ٹاک, میں نے اس کو اشارہ کیا کہ ابھی نہیں. اراؤنڈ ہاف این آور لیٹر وین آئی فیلٹ اٹ نارمل, تو میں گیا اور پھر میں نے اس کو بتایا. میں نے کہا یار میں نے 2004 میں اپنے آپ کو ای میل کی تھی وچ واز لائک دا لوئسٹ پوائنٹ ان مائی لائف, اور آج اللہ کا کروڑوں شکر ہے کہ اللہ نے ایک چیز, اب جو میں سوچتا تھا اتنے سالوں سے کہ یار پتہ نہیں کیا والد صاحب نے ایسے, پتہ نہیں فلاں چیز کیسے ہوئی, پتہ نہیں فلاں چیز کیسے, وہ اللہ نے جس طرح یوں ہاتھ پکڑ لیا, اور میں آئی ڈنٹ ایون ریئلائز اٹ. دیکھو نا, میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں یار بڑا پڑھا لکھا ہوں, بڑا یہ ہے, بڑا لوگوں کا مینٹور بنا پھرتا ہوں, یہ وہ سارا کچھ. آئی ڈنٹ ایون ریئلائز اٹ. وہ ان کا ایک المیہ کا پلان چل رہا تھا, اور میں نے کہا یار اللہ نے ہر چیز نواز دی, ہر چیز کر دی, زندگی سیدھی کر دی, ہر خوشی دے دی. آئی ڈنٹ ریئلائز اٹ, مجھے وہ وقت ہی بھول گیا. تو دیٹس وین آئی ریئلائز کہ یار نہیں, آپ پازیٹیو مائنڈ اپنے آپ کو زبردستی پازیٹیو کریں, اور کئی چیزیں ایسی ہیں جو کہ شاید واقعی اللہ کے پاس چھوڑ دیں آپ کے, خدا یہ میں کر رہا ہوں, میک اٹ بیٹر فار می. میں اپنی آنیسٹلی یہ کام کر رہا ہوں, میں اپنی فل ڈیڈیکیشن سے یہ کام کر رہا ہوں. ناؤ ٹرانسلیٹنگ دس ٹو اے کینڈیڈیٹ. ایک کینڈیڈیٹ جو ہے وہ ایک انٹرویو دینے جاتا ہے, فریش گریجویٹ کی بات کر رہا ہوں. تو جو میں نے دیکھا وہ یہ کہ وہ جب جاتا ہے, وہ جاتے ہی یہ سوچتا ہے کہ جی کمپنی کے نا باہر پھول لے کے نا وہ بارات والے سین میں کھڑا ہونا چاہیے, میں اندر انٹر ہوں, وہ مجھے. اب یہ میں ایک ایوریج کینڈیڈیٹ کی بات ہی نہیں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں جو یونیورسٹی کا ٹاپر ہے. ٹاپ کے 5, 10, 15, 20, 25 بچے جو ہیں ان کے دماغ میں یہ بات ہوتی ہے انفارچونیٹلی, شاید اتنی ایگزیجریٹڈ نہیں ہوتی جتنی میں کہہ رہا ہوں, بٹ وہ تھاٹ یہ ہوتی کہ ہم جائیں گے اور بس نوکری لگ گئی اور ہمیں ٹیبل کرسی افسران اینڈ آل دیٹ. اور جب وہ آتے ہیں اور ان کو کہا جاتا ہے کہ جی دس از اے پروسیس سے آپ گزریں, ان کو برا لگتا ہے. اچھا پھر جب جاب ملتی ہے کہتے ہیں یار یہ ویسی جاب تو نہیں جیسی میں نے سوچا تھا. اچھا پھر جب آ گئے تو اچھا دل کیپ لکنگ اراؤنڈ, اچھا وہ والی چیز ملی, 3 مہینے بعد ادھر چلے گئے, 6 مہینے بعد ادھر چلے گئے. اور جس کو نہیں ملی اس نے کہا جی سسٹم غلط ہے, یہ فلاں کمپنی, یار یہ تو ہائر ہی نہیں کرنا چاہتے, یہ ہائر ہی نہیں کرنا چاہتے.
یقین کریں ایز اے ریکروٹر آئی کین ٹیل یو مائی کور از ریکروٹمنٹ. آئی کین ٹیل یو آئی وانٹ ٹو ہائر پیپل. آئی وانٹ کہ میرے پاس 10 لوگ آئے, میں 10 لوگوں کو پلیس کر دوں. آئی ریئلی وانٹ دیٹ. لیکن سچی بات ہے, اگر اگلا پلیس ہونا نہیں چاہتا, میرے حساب سے ہونا نہیں چاہتا, تو وٹ کین آئی ڈو. اب ہونا نہیں چاہتے کی کیا بات ہے, ایک بندہ آتا ہے انٹرویو دیتا ہے اور انٹرویو نہیں سکسیزفل ہوا, ہی گیٹس ڈپریسڈ. یار اچھا یہاں وہ فالٹ فائنڈ کرتا ہے, یار یہ انٹرویور گندا ہے, وہ مینیجر صحیح نہیں تھا, مجھ سے سوال صحیح نہیں کیے گئے. ناٹ ونس ڈز ہی سے وائی می. میں ایک گریجویٹ ہوں, میرے ساتھ آپ دیکھیں پاکستان کے اندر صرف کمپیوٹر سائنس کے اکیلے 30 سے 35 ہزار گریجویٹ ہر سال نکل رہے ہیں. جو نمبر آف گریجویٹس ہیں ایوری ایئر, دیٹس مور دین 400,000 ان پاکستان ہر سال. اب آپ سوچیں کہ اگر میں صرف اپنی انڈسٹری کی بات کروں تو آئی ٹی انڈسٹری کے اندر اگر 30-35 ہزار گریجویٹ ہر سال نکل رہے ہیں تو جابس کتنی ہیں؟ 1000, 2000, 3000, 4000. ظاہری بات ہے 30,000 جابس تو نہیں ہیں آئی ٹی کے اندر اسپیسیفک ابھی. تو دیٹ مینس کہ آپ یونیورسٹی میں تو ٹاپر ہوں گے, اس کا آپ کو 1 پوائنٹ مل گیا. ناؤ وٹ ایلس ڈفرینشیٹس یو فرام دا نیکسٹ پرسن. 10 کینڈیڈیٹ آتے ہیں, اٹ مینس ایز این امپلائر میرے پاس 10 میں سے چوائس ہے, لیکن وائی شوڈ آئی چوز دیٹ ون پرسن. اس نے ایسا کیا کیا؟ یار ہماری پہلے بات ہو رہی تھی, مینشن اباؤٹ لاٹ آف کڈز, وہ 3 لاکھ روپے کا فون ہونا بھی ضروری ہے, اور آل دیٹ. تو میں یہ پوچھتا ہوں, دس مائی کوشچن, کہ ایز اے کینڈیڈیٹ اور ایز اے فریش graduate, as a person who's joined the job market, would it be beneficial to have a phone which is probably multiple times of my own salary, or would I like to invest that in a course which will make me stand out compared to the other graduates? Okay, یہ تو ایک بات ہو گئی. اب میں نے کمپنی جوائن کر لی, اب میں اپنے تو سارے خرچے کر رہا ہوں. اب میری ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ مجھے XYZ کورس کمپنی کروائے. اچھا کمپنی مجھے کیوں کروائے گی؟ کمپنی کے پاس تو اتنے سارے, وہ سب کو کروا دے گی. لیکن جب کمپنی سب کو کروائے گی, آئی ول ناٹ اسٹینڈ آؤٹ ایز این انڈیویجول. اینڈ اف آئی وانٹ ٹو میک مائی سیلف جسٹ لائک اے برانڈ, کہ جی میں یہ کر سکتا ہوں, دس از وٹ آئی ول گیو دا کمپنی, دس از وٹ آئی کین گیو, دس از مائی اسکل, تو وہ کہاں سے آئے گی؟ تو بھائی 3 لاکھ روپے کا فون, یا مطلب جی میں نے 20-30-40 ہزار روپے اپنے کپڑوں شپڑوں پہ وہ خرچ دیے ایویں, مطلب بیکاز آئی فیلٹ لائک اٹ. اور میں نے اپنی جو اصل گرومنگ ہے, اور اٹس ناٹ جسٹ فار جاب, دیکھو اسکل سیٹ ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں کووڈ آیا, جابس ختم ہوئی, اینڈ فار دیٹ آئی ووڈ سے I2C واز مے بی ون آف دی اونلی کمپنیز ان پاکستان آئی ٹی سیکٹر میں تو جنہوں نے لے آف کسی کو نہیں کیا. رادر وی انسینٹیوائز دا پیپل دیٹ وی نیڈیڈ ٹو کم ٹو دی آفس, ان کو ہم نے فردر انسینٹیوائز کیا, ان کو اپریشیٹ کیا, ان کو سیلیبریٹ کیا ایز اوور ہیروز کے یار ہم گھر بیٹھ کے کام کریں, یہ لوگ آفس جا کے دے آر مینٹیننگ اسٹف تاکہ کام ہو. تو آپ یہ دیکھیں کہ ڈیورنگ دا ٹائم وین پیپل لاس دیئر جابس, کنہوں نے سروائیو کیا؟ جن کی ایکسٹرا اسکلس تھیں, تو دے امیڈیٹلی ٹوک آن ٹو دا فری لانسنگ مارکیٹ. اور وہ بلکہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ آپ وہ نوکری کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہوں گے, یار وی ویل آف ڈوئنگ فری لانسنگ ورک. گریٹ, ونڈرفل جرنی خرم بھائی آپ کا. آئی مین یو ریئلی امیزنگ اینڈ سپر بائی دا وے. سو میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, کیونکہ یو ورکنگ ایز اے ڈائریکٹر HR ایٹ I2C میں جس کو جاب ملتی ہے وہ کہتے ہیں میری ڈریم جاب ہے. وہ کہتا ہے یار کہ آئی مین ونڈرفل, وہ سمجھتا ہے یار کہ کریئر کا یہ میرے فل اسٹاپ ہے بھائی, اس سے آگے میں نہیں جانا, کیونکہ جتنا میں نے سوچا تھا اس آرگنائزیشن میں آ گیا. میں یہ جاننا چاہوں گا آپ کے کہ بائی چوائس کہ ایک زبردست اور ٹاپ ناچ امپلائر بنا کیسے I2C؟ دیٹس اے ونڈرفل کویشچن, اور اس میں سب سے پہلے تو کریڈٹ دوں گا, اینڈ اٹس ناٹ جسٹ ٹو سے دیٹ بیکاز عامر وائیں از مائی CEO, بٹ بیکاز دیٹ از دا ٹروتھ. عامر وائیں کی ویژن یہ تھی کہ یار آئی نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ فار دا پیپل دیٹ آر ورکنگ ٹو میک اس سکسیزفل. I2C واز دی اونلی فن ٹیک کمپنی ان پاکستان فار دا لانگسٹ ٹائم. یہ تو ابھی فن ٹیک کا وہ ایک دم وہ آیا نا, فنڈنگ اور اسٹارٹ اپس. I2C had always been there. پاکستان میں پائنیئر تھی, انہوں نے لوگ رکھے, اینڈ آبویسلی بات ہے دا ٹیلنٹ شوڈ اینڈ دا پروڈکٹ واز ریئلی گڈ. US میں ہم نے مطلب دھماکے میں جا دیے, ڈوئنگ ریئلی گریٹ. اب اس کے ساتھ کیا ہوا کہ جی ایز این امپلائر وی ووڈ ہائر دا بیسٹ آف دا بیسٹ, کہ جی آپ بہترین ہیں تو آپ آئیں, جس کے اندر ایک بڑا ہی امیزنگ اسیسمنٹ سینٹر بنایا وچ میکس اٹ ڈیفیکلٹ ٹو گیٹ ٹو ہائر پیپل, بٹ اٹ آلسو انشورز دیٹ وی ڈونٹ فائر دیم.
مطلب ہم نے وہ سسٹم ہی نہیں رکھا ہے کہ یار لے کر آؤ، نہیں چلے گا تو فائر کر دیں گے. ہم نے لے کر وہ آؤ جو چلے گا اور ہم اس کو چلائیں گے. We are the only company in Pakistan that has a learning and development function that runs throughout the year. Every employee gets trained every day. Period ہے روزانہ کا. Every employee team they get trained. Training function جو ہے وہ continuously round the clock. And this is internal. جس کے اندر صرف ٹیکنیکل ٹریننگ نہیں ہے، سافٹ اسکلز ہیں، گرومنگ ہے، کانفلکٹ مینجمنٹ ہے، اینگر مینجمنٹ ہے، کمیونیکیشن ہے اینڈ سو آن. سو یہ ٹیکنیکل اینڈ نان ٹیکنیکل، کیونکہ ہم نے محسوس کیا کہ جو گریجویٹس ہم لے کر آ رہے ہیں وہ ٹیکنیکلی اسٹرانگ ہیں بٹ آئدر کمیونیکیشن میں ویک ہیں یا وہ بھی اچھا ہے، تو ان کی یہ جو اسکلز ہیں جو کہ کام پہ آ کے آپ کی نارملی بنتی ہیں یہ ویکر ہیں یا نان ایگزسٹنٹ ہے. تو وی اسٹارٹیڈ آن دیٹ. تو وی گیونگ بیک ٹو دا پیپل ان دیٹ وے. اس ساری ٹریننگ کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پیپل ورک ایٹ I2C اینڈ دے گیٹ اے برانڈ اینڈ دے گیٹ پکڈ اپ بائی جائنٹس اراؤنڈ دا ورلڈ. And I would say, I have always used that to my advantage. I have never gone anywhere and spoken about I2C and said کہ جی وہ میں چھپاتا نہیں ہوں، ہمارے لوگ چھوڑ کے جاتے ہیں. I am proud to say کہ جی اس سال 80 لوگ ہمارے چھوڑ کے جو ہے، کوئی گوگل میں گیا ہے، کوئی AWS میں گیا ہے، کوئی ڈیٹا سروسز میں گیا ہے، جرمنی میں، کوئی آسٹریلیا میں، کوئی US میں. And that's a testament to the quality and standard of work that we do. تو یہ ایک سوچا سمجھا آئیڈیا تھا عامر بھائی صاحب کا. And I am lucky that I was here and I got to be a part of it, and I got to be a part of planning, I got to be a part of implementation and execution. اور اس وقت ہم لاہور کے اندر we are more than 1,000 people and we're doubling by next year. US کے اندر we are around 800 plus and again we're doubling by next year. میرے پاس right now as I talk to you I've got about 300 open positions جس میں سے 250 سافٹ ویئر گریجویٹس کی ہیں، CS گریجویٹس کی، IT گریجویٹس کی. And I'm looking for people. تو اگر کسی نے اپلائی کرنا ہے پلیز مور دین ویلکم، یو ہیو ٹو اپلائی. تو مقصد یہ کہ دیکھیں یہ اتنی ساری اپرچونیٹی ہے اور اس میں ہم نے بینیفٹس ایڈ کیے لوگوں کے لیے جو نارمل انڈسٹری میں تو ہے ہی ہے، بٹ دیر از اے ونڈرفل ہیلدی فوڈ دیٹس ایبسلیوٹلی فری آف کاسٹ. دیر از سیلڈ بارز، دیر از ڈفرنٹ مینیو، اور یہ امپلائیز کرتے ہیں. مطلب جو مینیو ڈیسائڈ کرتے ہیں کیا کھانا ہے، کب کھانا ہے، وہ اسپیشل یہ وہ سارے امپلائیز کی اپنی کمیٹی بنی ہوئی ہے، روٹیٹ کرتی رہتی ہے. دے ڈیسائڈ. مائی سیلف اور ایڈمن ہم صرف تب انوالو ہوتے ہیں اگر کوئی کانٹریکٹ نیگوسیشن ہے، کوئی چیز ہے یا کوئی ایسی کمپلین آئی وچ وی نیڈ ٹو امیڈیٹلی ایڈریس. ادروائز یہ امپلائیز ہی خود ہی اپنا ڈیسائڈ کرتے ہیں. ڈے کیئر فیسلٹی اسٹیٹ آف دی آرٹ. دیر از نو ادر کمپنی ان پاکستان دیٹ کین بوسٹ دیٹ کائنڈ آف اے ڈے کیئر which is absolutely free for all employees. اگر آپ کبھی آئیں, I would love to give you a tour of our place. تو بے انتہا benefits ہیں, salaries are great. Last I'll mention کہ there's all this process about giving back to the people, and there's this wonderful initiative that we've taken as a company on Amar's guidance and our new CHRO Jean Paul. اس کو ہم اس طرح سے لے کے چل رہے ہیں کہ پیپل who have spent time with us, جس طرح شیئرز ہوتے ہیں اس طرح they get a part of the company. تو یہ ساری چیزیں جب آپ ایڈ آن کرو نا تو اٹس ونڈرفل. اور اس کا ڈاؤن سائڈ کیا ہے, دیر سم پیپل جو سلیکٹ نہیں ہوتے تو بائی جا کہتے ہیں جی یہ تو رکھنا نہیں چاہتے, تو اس لیے میں نے کہا میں وضاحت کر دوں. آئی ہیو لاٹس آف پوزیشنز اویلیبل. ونڈرفل. اچھا ابھی آپ ڈسکشن کر رہے تھے کہ یو ہیو ملٹیپل پوزیشن, 300 کے قریب پوزیشنز ہیں. خورم آئی جسٹ وانٹ ٹو نو دیٹ وائی دیر از اے گیپ ان دا مارکیٹ. لوگ کہتے ہیں ان کو نوکری نہیں ملتی, مالکان کہتے ہیں ان کو بندے نہیں ملتے, تو کہاں پہ ایشو کہاں ہے؟ سر ایشو وہی ہے جو وی ہیو بین ڈسکسنگ. وین اے پرسن اسٹڈیز اینڈ گریجویٹس, تو اس کے اگر مائنڈ میں یہ ہے نا کہ جی میں نے گریجویٹ کیا مجھے بس جاب مل جائے گی رائٹ اوے, دیٹ از لائک دا ورسٹ تھنگ دے کین تھنک. ود ڈیو آنیسٹی, میں اس میں کسی یونیورسٹی کی نہیں بات کر رہا, میرے لیے ساری یونیورسٹیاں بہترین ہیں. بات یہ ہے کہ جو کینڈیڈیٹ ہے نا, ہی ہیز ٹو لک آؤٹ فار ہم سیلف. دیکھیں وقت ہوتا ہے نا, ایک ٹائم ہوتا ہے. دیر واز اے سرٹن ٹائم جب آپ گریجویٹ کرتے تھے, یو جوائنڈ اے کمپنی اینڈ پھر وہیں سے آپ ریٹائر ہوتے تھے اور دیٹس اٹ, ختم ہوگی بات. دین کیم اے ٹائم جب آپ نے یا ہماری جو بھائی بہن انہوں نے ایک کیریئر اسٹارٹ کیا اور اپنے کیریئر میں 1 یا 2 کمپنیز سوئچ کی, اینڈ آف اسٹوری. پھر ایک ٹائم آیا جب ایک کمپنی جوائن کی اور ایک ملک چینج کر لیا, پھر دوسرے ملک جا کے وہیں ایک آدھی کمپنی کی ختم ہو گیا. ناؤ دا ٹائم ہیز چینجڈ. اب یہ ہے کہ گلوبل اپرچونیٹیز ہیں. دیر آر اپرچونیٹیز ٹو ورک ایٹ ہوم. اچھا ورک ایٹ ہوم میں کیا ہے کہ دیکھیں یہ تو ریالٹی, اب ایک کمپنی ہے, نہ وہ میڈیکل دے رہی ہے, نہ وہ کوئی بینیفٹ دے رہی ہے, وہ لم سم فار ایگزامپل $5,000 دے دیتی ہے, جی آپ پورا مہینہ ہمارا یہ کام کریں $5,000 دیں گے.
می ایز اے کینڈیڈیٹ میں کہتا ہوں یار $5,000 ملٹیپلائی, اوہو یار زبردست. اچھا واٹ آئی ایم ناٹ تھنکنگ, اور یہ میں آپ کو فیکٹس بتا رہا ہوں جو مطلب آئی گیٹ ٹو ہیئر فرام دا مارکیٹ فرام پیپل آئی نو ویری ویل. خدا نخواستہ میڈیکل ایمرجنسی ہو جاتی ہے, آپ کے سامنے ہے, کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں جانا پڑ جائے تو مطلب 2-3 دن کا ہی خرچہ جو ہے وہ لاکھوں میں چلا جاتا ہے. تو آپ کو اگر ایز اے پرسن ایز ڈوئنگ ورک آپ کی کوئی بلینکٹ نہیں ہے, کوئی سیفٹی نیٹ نہیں ہے, دیٹ کین روئن اے پرسن. تو کمپنی میں یہ کہ کمپنی اگر یہ خیال رکھتی ہے کہ یار اس کو اس کی فیملی کا ہاسپٹلائزیشن ہے, او پی ڈی ہے, پروویڈنٹ فنڈ ہے, لون سسٹم ہے وغیرہ وغیرہ, تو وہ سیفٹی نیٹ ہے, وچ مینس کہ آپ کی انکم اور آپ کے بلز اور چیزیں وہ ہرٹ نہیں ہو رہی ہیں, اینڈ یو کین ڈو دیٹ. تو یہ جو سیفٹی نیٹ ہے نا, دس از ناٹ دیئر. تو اٹس اے چوائس. اب ایک بندہ کہتے ہیں جی میں نے ادھر کام کرنا, مجھے کوئی نہ پوچھے, بس میں اس سائیکل میں گھر پہ بیٹھ کے کام کر رہا ہوں. بٹ خدا نہ خواستہ اگر کوئی چیز اوپر نیچے ہوتی ہے تو اٹ کوڈ ہیو ویری ڈراسٹک کانسیکوینسز. تو جہاں تک بات رہے گی وہ گیپ کی, تو آنیسٹلی دا پیپل میرے نظریے میں, اینڈ آئی ایم سوری اف آئی ہرٹ اینی فیلنگس, میں پہلے سے اپالوجائز کر رہا ہوں, آئی فیل دا کینڈیڈیٹس آر ناٹ ٹرائنگ ریئلی ہارڈ. دے ہیو دس فیلنگ آف انٹائٹلمنٹ کہ جی ہم نے یہ پڑھائی کر لی, اب ہمیں جاب مل جائے گی, ہم نے اپنی یونیورسٹی میں ٹاپ کیا, ہمیں جاب مل جائے گی. دیٹس ناٹ دا کیس. میں نے ٹاپرز دیکھے ہیں ایسے جن کے انٹرویو کیے ہیں, ٹاپ یونیورسٹیز کے ٹاپرز, کہ جب انٹرویو میں بیٹھے ہیں تو فیل ہو گئے. کیوں؟ اوور کانفیڈنٹ, کہا جی ہمیں کون ریجیکٹ کر سکتا ہے. اور اسی یونیورسٹی کا ایک ایوریج اسٹڈی بندہ, کیونکہ اس کو تھوڑا یہ تھا کہ یار میں کچھ کروں, اس نے محنت کی ہوئی تھی, تیاری کی ہوئی تھی, وہ آیا ہی ایس تھا انٹرویو اور اس کو ہائر کر لیا. تو جب مجھے لوگوں نے پوچھا جی وہ ٹاپر کو آپ کیا سمجھتے ہیں, مجھے لٹرلی ایک بندے کہا کہ یار I2C کا دماغ خراب ہو گیا. تو میں نے کہا دیکھیں ہم دماغ اس لیے نہیں خراب ہو سکتا ہے کہ آئی ایم ناٹ دا ون پرسن میکنگ ڈیسیجن. دیر از اے پروسیس اینڈ دیر آر ملٹیپل اسٹیک ہولڈرز, اور اس کے اندر نو بڈی از افریڈ ٹو پوائنٹ آؤٹ کہ یار دس از اے گڈ گائے, گیو ہم انادر چانس. میرا ہائرنگ مینیجر جو ہے وہ کسی کو ریجیکٹ کرتا ہے نا, اینڈ مائی ٹیم فیلز دیٹس ناٹ رائٹ, آئی گو بیک اینڈ پٹ ہم ان دا سائیکل اگین. Sometimes we guide the candidate when we know what's wrong. We tell him یار دیکھو آپ بہت لائک تھے لیکن 2 منٹ کے لیے بھول جاؤ, آپ کا پرابلم کیا تھا. آپ کو پوچھا گیا what's your favorite subject, آپ نے کہا ڈیٹا اسٹرکچرز, کیونکہ آپ کو دوستوں نے کہا تھا کہ I2C میں ڈیٹا اسٹرکچرز کا بڑا پوچھتے ہیں, بٹ ایکچولی دیٹس یور ورسٹ سبجیکٹ, یو آر ویری ویک ان اٹ. تو آپ کو 3-4 سوال پوچھے, آپ گئے. بھیا یو آر اے فریش کینڈیڈیٹ, آپ ہمیں پتہ ہے آپ کو کچھ نہیں آتا جو ہمارے ریلیونٹ ہے, ہم نے 6 مہینے انویسٹ کرنا ہے, آپ کو ٹرین کرنا ہے. بی آنیسٹ, جو آپ کا اسٹرانگ سبجیکٹ ہے تیاری کر کے آؤ, ریفریش کر کے آؤ. اسٹرانگ سبجیکٹ ہے آپ بتائیں جی یہ ہے, آپ کو وہی سوال پوچھے جائیں گے اسی میں سے. تو جب آپ یو آر بینگ آنیسٹ, اگلا پارٹی پوچھے گی, آپ جواب بھی صحیح دیں گے, یور پرابیبلٹی آف بینگ ہائرڈ اسکائی راکٹ ہو جاتی ہے. تو گیپ اس سینس میں ہے کہ جو وہ فیلنگ آف انٹائٹلمنٹ ہے نا کہ جی میں نے یہ بس پڑھائی کر لی تو بس مجھے ملنا چاہیے, تو دیٹ شوڈنٹ بی دیر. دوسرا یہ کہ دیکھو آج کل بہت اپرچونیٹی ہے, فری لانسنگ کی ہے, دس ایڈز ٹو دا سی وی. آپ نے فری لانسنگ پروجیکٹس کیے ہوئے ہیں, ڈیفیکلٹ پروجیکٹس ہیں, ڈفرینٹ کنٹریز کے ہیں, ایکسپیرینس ہے, آپ نے اسکائپ پہ یا وہ ٹیمز وغیرہ پہ ویڈیو کالز کی ہیں اور فورن کلائنٹ سے ان سے بات چیت کی ہے, نیگوشیٹ کیا ہے, ڈفرینٹ وہ کیا ہے, دیٹ ایڈز ٹو دی ایکسپیرینس, دیٹ از ویری ویلیوبل ٹو کمپنیز. اگر وہ چیزیں آپ کر رہے ہیں, آپ ویلے نہیں بیٹھے ہوئے, آپ وہ چیزیں کر رہے ہیں, آپ کو جاب جب ملتی ہے یا اپلائی کرتے ہیں, تو دس از آل ایکسلنٹ ٹو پٹ ان یور سی وی کہ جی میں نے یہ پروجیکٹ کیے, اس میں میں نے یہ اسکلز گین کی, ٹاکنگ ٹو دا پیپل. US بیسڈ کلائنٹس کے ساتھ میں نے جو ہے وہ کمیونیکیشن کرنا مطلب مجھے آتا ہے. آپ جرمنی میں کلائنٹس تھے, ان کے ساتھ کیا, پروجیکٹ پلانز بنائے, ان کی ٹائم شیٹ مینٹین کی, میں نے یہ چارٹ یوز کیا, میں نے یہ سافٹ ویئر یوز کیا, تھنگس دیٹ ول میک یو ایز اے پرسن اسٹینڈ آؤٹ. لیکن اگر آپ کو پتہ ہے لیٹسٹ ٹرینڈ اس دن, بلکہ یو ور دیئر ایز ویل, وچ واز ویری انٹرسٹنگ, کہ یونیورسٹی سے اب گریجویٹس ویٹ نہیں کر رہے CS کے گریجویٹ ہونے کے لیے. میں اسی طرف آ رہا تھا کہ یونیورسٹیز کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے کہ وہ کس قسم کا پروڈکٹ جو ہے وہ تیار کریں؟ سر دیکھیں, یونیورسٹیز کو میں یہ کہوں گا کہ وی نیڈ ٹو ہیو اے کلچر آف ریسرچ. وی نیڈ ٹو ہیو اے کلچر آف ریسرچ. وی نیڈ ٹو ہیو پراپر فنڈنگ فار ریسرچ. وی نیڈ ٹو گیٹ پیپل آن جن کو ہم انکریج کریں ٹو بی ڈفرینٹ. دیکھیں آپ پڑھا تو رہے ہیں ٹھیک ہے, بٹ لیٹس انکریج پیپل ٹو بی ڈفرینٹ. لیٹس انکریج دیم ٹو انوویٹ. لیٹس انکریج دیم کہ یار آپ غلطی کرو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, غلطی کرو, سیکھو اس میں سے, ایک غلطی دہرانی نہیں ہے.
ہمارے اندر کیا فیئر بیٹھا ہوا، اور ہماری سے بات کروں جو جنرل ہم لوگ سارے ہیں، یہ فیئر ہوتا ہے کہ یار میں یہ ریسرچ کر رہا ہوں تو اگر میرا اس کا رزلٹ صحیح نہیں آیا تو میں تو تباہ و برباد ہو جاؤں گا. جبکہ دیکھیں ایک سمپل بات ہے، ریسرچ کا مطلب کیا ہے؟ آئی سیڈ بیسڈ آن مائی اسٹڈی کہ ہائپوتھیسس ہے یہ ہوگا. جب میں نے پوری ریسرچ اور ڈیٹا انالیسس کر لیا، پتہ لگا یہ نہیں ہوا، تو دیٹس اٹ، میری ریسرچ ہو گئی. میں لکھ دوں نیچے ہاں جی یہ assumption تھی، یہ غلط ثابت ہو گئی غلط. اٹ ڈزنٹ مین آئی ایم اے بیڈ ریسرچر، اٹ ڈزنٹ مین میں نے کوئی فیلئر کر لیا. دیٹ فرام آر مائنڈ شوڈ ناٹ بی دیئر. میں نے کئی سارے ریسرچرز کو دیکھا ہے پاکستان میں یونیورسٹیز میں جو کہ نیچے سے اوپر کام شروع کرتے ہیں. وہ اتنا گھبراتے ہیں اس سے کہ وہ کہتے ہیں یار فیلئر ہے، لوگ کیا کہیں گے، یونیورسٹی والے شاید میرے پیسے دینا بند کر دے، ود آل ڈیو رسپیکٹ. تو وہ پہلے سارا کچھ کر کے دیکھتے ہیں ہاں سب کچھ ٹھیک آ رہا ہے، چلو اب نیچے سے اوپر کام کرنا شروع کرتے ہیں دکھانے کے لیے کہ ہم نے اوپر سے نیچے کیا. تو آئی تھنک دیز تھنگس شوڈ ناٹ بی دیئر. وی شوڈ انکریج آر پیپل کہ اور بچوں کو بھی کہ یار کچھ نیا کرو، غلطی کرو گے کوئی مسئلہ نہیں. تو آئی تھنک دیٹس ون آف دا ویز دیٹ وی کین ایڈریس دیٹ. Agreed. Khurram bhai, you were amazing and superb. Literally, I really enjoyed the whole discussion. بلکہ بڑا اچھا لگا آپ کے ساتھ بات کر کے. اور وہ جو آپ نے یہ ہمیں بتایا کہ ایک I mean you are such a inspiration for us. ہمارے HR fraternity میں آپ کا بڑا نام ہے. تو وہ جو ایک ای میل کا فیکٹر آپ نے بتایا کہ کوئی ای میل جب اس ٹائم آپ نے کی ایک مائنڈ سیٹ سے، تو وہ کسی شاعر نے بڑا خوب کہا. اس نے کہا کہ آدمی کو کیا دے گا، آدمی کو کیا دے گا، جو دے گا وہی خدا دے گا. ماشاءاللہ، بے شک. ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ پاک نے ہمارے لیے کتنا بہتر سوچا ہوتا ہے. اینڈ اللہ پاک از دا بیسٹ پلانر. اور ہم لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور ہوتا وہی ہے جو اس رب کی مرضی ہوتی ہے، جو اس اللہ کی مرضی ہوتی ہے ہوتا وہی ہے. ہم وقتی طور پہ پریشان ہو جاتے ہیں، ہم وقتی طور پہ تھوڑا اضطراب میں آ جاتے ہیں، لیکن کچھ سالوں کے بعد احساس ہوتا ہے. اب دیکھیں نا، 2004 میں آپ نے ای میل کی، 2021 میں وہ بائی چانس سامنے آئی. تو آئی مین اٹس بائی دا وے اٹس اے گیم چینجر کہ مطلب وہ ایک ای میل جو تھی اور وہ سامنے. اب آپ دیکھیں کہ آپ نے وہ نوافل پڑھے اور ایک دم وہ سارا تھا. میں اکثر کہتا ہوں یار کہ اگر آپ کو کوئی وقتی طور پہ پریشانی آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زندگی ختم ہو گئی، یہ نہیں ہے کہ زندگی رک گئی. کئی دفعہ آپ کی لائف میں کوما آ جاتا ہے، کئی دفعہ کوئی چھوٹی سی چیزیں آ جاتی ہیں. تو وہ وقتی طور کی ناکامی کو پرماننٹ ناکامی نہ سمجھیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کے لیے کچھ بہتر سوچا ہوا ہے. سو آج یہی خرم بھائی نے ہمیں بتایا اور سکھایا کہ بھائی دیکھو، اگر کوئی مشکل وقت بھی آتا ہے تو اس مشکل وقت میں بھی کہیں نہ کہیں اپرچونیٹیز ہیں، ان اپرچونیٹیز کو آپ نے ڈھونڈنا ہے. خرم بھائی کے ساتھ بات کر کے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوا کہ اگر I2C میں کوئی جاب حاصل کرنا چاہتا ہے تو کیا پیرامیٹرز ہیں. ایک ٹیک سافٹ ویئر ہاؤس جو کہ اسٹرکچرڈ آرگنائزیشن ہے، وہاں پر اپنے آپ کو کوئی چاہتا ہے کہ میں وہاں پر جاؤں اور میں اپلائی کروں. ابھی انہوں نے جس طرح بتایا کہ 300+ پوزیشنز ہیں، تو وہاں پر جائیے اور اپلائی کیجئے. لیکن دیر از اے پروسیس. اور یہ بھی انہوں نے ہمیں بتایا کہ جی کہ جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں اور جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈو یو ہیو اینی انٹرنشپس پالیسیز اور ڈو یو نو واٹ، کیونکہ ہمارے جو فالوورز ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ نے یہ ذکر کیا تھا، اینڈ آئی ایم ورکنگ آن اٹ کرنٹلی. آئی تھنک ویری سون وی شوڈ بی ایبل ٹو اناؤنس ناٹ اونلی انٹرنشپس بٹ آلسو ہوپ فلی پارٹ ٹائم اپرچونیٹیز ود فلیکسیبل ٹائمنگ، بٹ دیٹس ان دا ورکس. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ the industries that we cater, مطلب we're not a software house, we have our own product, اور اس پروڈکٹ کو ہم ریفائن کرتے ہیں، ڈیولپ کرتے ہیں، اس میں ایڈ آنس کرتے ہیں، ویلیو پروپوزیشن بناتے ہیں. تو اس ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اٹس ناٹ ایز سمپل ایز سینگ، کیونکہ ہم وہ نہیں کرنا چاہتے کہ جی انٹرنشپ دے دی، بچہ آیا، فوٹو کاپیاں کی ادھر سے ادھر کیا اور اس کے بعد اس کو لیٹر دیا چلے گیا. وی ووڈ لائک ٹو آفر ان انٹرنشپ which really gives real work experience to that. It should be a structured or it should be structured and it should be valuable. دیکھیں valuable صرف بچے کے لیے نہیں، کمپنی کے لیے بھی. تو چاہے وہ 1% ایڈیشن کمپنی میں کرے، we would like کہ ہم 60-70% تو ضرور بچے کو دیں. تو we're working on that right now and inshallah very soon we will launch that. Thank you everyone for watching the episode of Qassim Ali Shah Foundation. اور بہت میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, and do share your feedback with us so we can improve accordingly. Thank you.